بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس بیان میں آپ کو بتاؤں گا، اس بیان میں دن کو روزہ اور شب میں عبادت کی فضیلت۔ جیسا کہ ہمارا ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اس میں روزہ رکھنے اور شب کو رات کے وقت عبادت کی جو فضیلت بتائی گئی ہے وہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ اس کے روزے کی فضیلت اور شب میں عبادت کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے ہم نے یہ ایک آغاز کیا ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اسلامی باتوں کو اور اسلامی علم کو ہم نے اجاگر کروانا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور جوائن کریں اور ساتھ میں بیل آئیکنز کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگ بھی ہمارا حصہ بن جائیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسند ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بقر عید کے شروع کے 10 دنوں کی کتنی عظیم الشان فضیلت معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ان دنوں میں ایک روزہ رکھے تو 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح 2 روزے رکھے تو 2 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے، اور اگر کوئی مرد یکم سے 1 تاریخ سے، یعنی کہ ہمارے ذی الحج کے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھے تو اس کو 9 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے۔ یہ تو دن کی فضیلت ہوئی، اور شب کی فضیلت یوں سمجھنا چاہیے کہ اول تو رمضان المبارک میں شب قدر مل جانا کوئی یقینی نہیں، پھر مل جائے تو وہ صرف ایک ہی شب کی فضیلت ہے، لیکن یہاں اس عشرے کے ہر شب میں جا کر ہر شخص شب قدر کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور شب قدر کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا گیا ہے، جس میں تقریباً 30,003 راتیں ہوتی ہیں، تو گویا شب قدر میں عبادت کرنا 30,000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ان 10 دنوں کی راتوں میں عبادت کر کے ہر شخص یہ ثواب عظیم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو ہے ہمارا ذی الحج کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اور رات کو عبادت کرنے کی فضیلت۔ آپ اس پیغام پر خود بھی عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے تمام جاننے والوں کو اور تمام عالم اسلام کو کامیابی کی طرف گامزن کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔